ہم نے آج کے نشست میں بات کی، وقت بھی ادھر مکمل ہونے والا ہے، تو یہاں ہم نے بات کی الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ صاحب وٹ یو نیڈ ٹو ٹیکل اے کرائسس، کیا کن چیزوں کی ضرورت ہوگی کرائسس کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان سکلز کی ہم نے بات کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ رسپانس کوئک ہونا چاہیے، اس پہ پورا ہم نے سیکشن ڈیڈیکیٹ کیا اور ہم نے اس پہ جو سب آئیڈیاز ہیں ریلیونٹ ان کی بات کی، لیکن آپ کا رسپانس کوئک ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات پھر ہم نے کی ساتھ کہ کمیونیکیشن ارلی ہونی چاہیے اور آفٹن ہونی چاہیے کرائسس سچویشن میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلے اسکل سیٹ پہ ہم کام کریں گے کہ کیسے ہم کمپیشن کے ساتھ لیڈ کریں کرائسس سچویشن میں، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ ہم کرائسس سچویشن سے کیسے ایمرج کریں کہ ہم زیادہ بہتر آرگنائزیشن، زیادہ اچھے انسان بن کر، بہتر انسان بن کر، اچھے لیڈر بن کر ایمرج کریں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اسی طرح کل کی شام میں ان آئیڈیاز پر بات کریں گے۔ تو امید ہے جی کہ یہ جو ٹریننگ سیشن ہے اس کا آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی پرسنل یا پروفیشنل لائف میں ضرور فائدہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل شام کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ہمارا آج دوسرا سیشن ہے اور ٹاپک ہے اسٹریٹجک کرائسس مینجمنٹ فار آرگنائزیشنل ریزیلینس۔ کل ہم نے اس ٹاپک کے حوالے سے پہلا سیشن کیا تھا، یہ آج ہمارا دوسرا اور آخری سیشن ہے اس ٹاپک پہ۔ تو تھوڑا سا بریف ریکیپ کہ ہم نے کل بات کی تھی کرائسس مینجمنٹ کے ڈومین میں کہ وٹ یو نیڈ ٹو ٹیکل اے کرائسس، اس حوالے سے کن اسکلز کی، کن ٹریڈس کی، کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اچھے کرائسس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکیں۔ نمبر 2 ہم نے بات کی اور اس چیز کو بھی سیکھا کہ کیسے کوئک رسپانس ہو سکتا ہے کرائسس کو، کیسے ہونا چاہیے، آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے وہ آئیڈیلزم تک ہم تبھی پہنچیں گے کہ ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ اور 3rd کمیونیکیشن، انسان حیوان ناطق ہے، واصف علی واصف کی کوٹیشن ہے تو اس کو سامنے میں لے آتا ہوں۔ بھئی انسان حیوان ناطق ہے، ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں انفارمیشن کو۔ تو کرائسس مینجمنٹ میں کمیونیکیشن بڑی جلدی ہونی چاہیے اور پھر بار بار ہونی چاہیے۔ تو ہم نے یہ بات کی اور یہ بات ہم تب کر رہے ہیں کہ جب دنیا اس وقت بیبی بازی دیکھ رہی ہے، اور جو بیبی بازی ہے وہ الحمدللہ گھر گھر میں، بڑی اچھی بات ہے جی، اس وقت میں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا کرائسس مینجمنٹ میں کے حوالے سے اگلا ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ لیڈ ود کمپیشن ان اے کرائسس۔ تو اس حوالے سے انٹروڈکشن میں بات یہی ہے جی کہ ظاہر ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ کرائسس جو ہے وہ مینٹلی بھی آپ کو ایگزاسٹ کرے گا اور فزیکلی بھی آپ تھکیں گے، اکتائیں گے، اور ظاہر ہے کہ مشکل عمل ہے۔ ہم لاکھ اچھی اچھی باتیں کریں، اسکلز کی باتیں کریں، لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ جتنے مرضی آپ اسکلفل ہو جائیں، جتنے مرضی سمجھدار ہو جائیں، ٹرینڈ ہو جائیں، یہ چیلنج تو رہے گا۔ تو بہرحال اب کرنے والے کام یہ ہیں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو، اپنے ٹیم کو کمفرٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ریزیلینٹ رہیں اور پھر پروڈکٹیو بھی رہیں ہر دور میں، ہر وقت میں، اور پھر اسپیشلی جب کرائسس والا معاملہ ہو۔ لیں صاحب، اس حوالے سے پہلی بات ہو رہی ہے کہ ایک کمپیشن کا ایک مسل ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک سکل ہے، ایک خوبی ہے،
ایک جذبہ ہے ہمارے اندر. تو کمپیشن کو جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ سمپتی نہیں ہے کہ آپ سمپیتھائز صرف کر رہے ہیں. کمپیشن کیا ہے کہ یہ کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اگلے کے دکھ کو سمجھ رہے ہیں، اس کا احساس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کے دکھ کو کم کر سکیں، ہم کم کر سکیں. ہم کا سیگا میرا لئے زیادہ بہتر ہے. تو کمپیشن جو ہے وہ ادھر ایک ایکٹیو ٹرم ہے. سمپتھی ہے کہ آپ دور سے بس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور پریشان تو ہیں، لیکن آپ کچھ کر نہیں رہے. تو ہر دن یہ ظاہر اس چیز کی ضرورت ہے کہ اب ہم دوسروں کی ضرورتوں کا احساس کریں، اور جب بھی کوئی ڈیسیژن میکنگ کریں تو ظاہر ہے وہ ان پریورٹیز کا ادراک رہے اور وہ پریورٹیز ہمارے سامنے رہیں. اچھا سب ٹریویا آ گیا پھر. اور ڈیڈ یو نو، ایک اچھا ہے جی پوچھنے کی والی بات، بتانے والی بات، کہ workers who are motivated by compassion persevere more than 30% longer on difficult tasks than those who are not. تو ظاہر ہے اگر آپ کمپیشن سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے یہ ہارورڈ بزنس ریویو کا آرٹیکل ہے، اور اس میں انہوں نے ریسرچرز نے اس چیز کو قسم کا کوانٹیفائی کیا ہے. تو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جذبات کو، ایموشنز کو کوانٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے سرویز، کویسچنیئرز اور دیگر جو ٹولز ہیں سوشل سائنسز کے، مینجمنٹ سائنسز کے، انہیں یوز کر کے آپ کم از کم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یار ایک بندے سے ہم نے کوئی ہمدردی، پیار، محبت نہیں جتایا، اور اسے جو ہے بس ایز اٹ از اسے ایک ٹاسک دیا مشکل، اور ایک بندے کو، ایک ٹیم کو ہم نے موٹیویشن دی اور انہیں کمپیشنیٹ طریقے سے لے کر آگے بڑھے، تو ظاہر ہے اس کے پھر ریزلٹس بہتر آئے. ٹھیک ہے سر، لاجیکل بات ہے کہ ڈیٹا بتا رہا ہے اس چیز کو، جو کہ بڑی لاجیکل ہے. اچھا سر، اور کمپیشن کے حوالے سے کہ جو بھی کمپیشنیٹ لیڈرز ہوتے ہیں ان کی ٹیمز بھی ریزیلینٹ ہوتی ہیں، انگیجڈ ہوتی ہیں، اور پروڈکٹیو ہوتی ہیں. تو یہ بھی بات چلیں بڑی ریلیونٹ ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے. اور اسی پیراڈائم میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم فوکس کریں گے دوسروں کو ہیلپ کرنے پہ، تو ہمارا اپنا سٹریس بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہم خود پرسکون ہوں گے. تو یہ بڑی قدرت نے ہم میں رکھی بات کہ جب ہم کسی کی ضرورت کا احساس کریں گے اور کسی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً قدرت ہماری ہیلپ کرے گی، بٹ وہ ذرا ہم اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ ہم بہتر حالت میں ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ میں کسی کے دکھ میں کام آیا ہوں، تو ظاہر ہے میری ایک اچھی عادت ڈیولپ ہوگی، میرا مسل بہتر ہوگا یہ والا، اور میرا اپنا سٹریس کا رسپانس بہتر ہو جائے گا، میرے سٹریسز کم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اسے عادت بنا لیں کہ what struggles do I see, what help can I provide. تو یہ بڑے اچھے گائیڈنگ کویسچنز ہیں کہ جب لوگوں کو آپ اسٹرگل کرتا دیکھیں کسی معاملے میں، تو یہ ذرا آپ کی آبزرویشن کا، میری آبزرویشن کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کا امتحان ہے کہ میں دیکھوں گا کسی کو سیڑھیاں اترنے میں، چڑھنے میں تکلیف ہے، کسی کو چلنے میں کوئی دقت ہے، کوئی بازار نہیں جا پا رہا، اس کا کیا چیلنج ہے، اور پھر میں یا آپ انہیں کس طور کی مدد فراہم کر سکتے ہیں. ہاں جی، جیسے کہتے ہیں نا، دامے درمے قدمے سخنے، بات سے، عمل سے کیسے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. ادھر یہ فارسی کے یہ محاورے، یہ اردو کے ضرب المثل، انگلش کی پرووربس، یہ ہمیں اس چیز کے احساس دلاتے ہیں. تو باقی میرا جو ریفرنس ہے وہ پھر اگین ڈاؤن لوڈیبل ہے، اور یہ ذرا برن آؤٹ کے حوالے سے بھی ریلیونٹ ہے کہ کمپیشن بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، برن آؤٹ سے بچاتا ہے انسانوں کو. اور ہمارے دور میں تو آج کل پڑھے لکھے لوگ تو خاص طور پہ وہ بلا معاملہ ہی ہے کہ کسی بندے سے، ایک دوسرے بندے نے پوچھا بھائی جان پڑھے لکھے ہو، تو پہلے نے جواب دیا ہے سڑیا بلیا پھرنا. تو پڑھے لکھے تو بہت زیادہ سڑے بلے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی عام عوام الناس بھی بڑی پریشان ہے، اور دنیا چیلنجز سے گزر رہی ہے.
جنگیں ہو رہی ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، کہیں بم پڑ رہے ہیں، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے ارد گرد کم از کم شکر ہے اللہ کا بم نہیں گر رہے، بم نہیں پڑ رہے. بٹ اسٹل وہ سارے تصویریں، وہ ویڈیوز دیکھ کے بھی اسٹریس آتا ہے. اور پھر اپنے وطن کی بات کریں تو اس چھوٹے سے دائرے میں ہم بھی کئی مشکلات کا شکار ہیں. شاید ہمارے وطن میں صرف حکمران بڑی کوشش کر رہے ہیں ہماری زندگی کو آسان بنانے کی، لیکن وجود نہیں ہو پا رہی آسانیاں. صرف شاید حکمرانوں کی زندگی ہی بہتر ہے اس وقت. اچھا لیں جی، عادت بہرحال بنانی ہے، ہمیں اچھی عادت ہے منی نیازی والی، وہ نہیں ہونی چاہیے کہ عادت ہی بنا لی ہے. تم نے تو منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، چاہے لاہور میں ہو چاہے اسلام آباد ہو، آپ سڑے بلے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مزہ آیا